السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ، خداوند عالم نے توفیق دی اور آپ سب کی دعاؤں کے بدولت قدم بقدم آگے بڑھتے ہوئے تفسیر نور میں آج سورہ آل عمران کی 50 نمبر آیت آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آپ سب کی دعاؤں کے محتاج ہیں، انشاءاللہ یہ توفیق جاری رہے، یہ سلسلہ جاری رہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ومصدقا لما بین یدی من التوراة ولأحل لكم بعض الذی حرم علیکم وجئتكم بآیة من ربکم فاتقوا اللہ وأطیعون۔ اور میں اپنے پہلے کی کتاب توریت کی تصدیق کرنے والا ہوں، اور میں بعض ان چیزوں کو حلال قرار دوں گا جو تم پر حرام تھیں، اور تمہارے پروردگار کی طرف سے نشانی لے کر آیا ہوں، لہذا اس سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ اطیعونی یعنی میری اطاعت کرو۔ اس آیت میں گزشتہ قانون کا احترام کرنا یہ خود احکام کی سختی میں کمی کا ذریعہ ہے، اور اسی طرح اللہ کا تقوی اختیار کرنا اور رہبر کی اطاعت و فرما برداری کرنا یہ اس آیت میں بیان کیا گیا ہے۔ سورہ انعام کی 146ویں آیت میں فرمان الہی ہے، یہودیوں کے ظلم و ستم کی وجہ سے ہم نے ان کی تنبیہ اور سزا کے لیے ہر ناخون والے جانور کو ان کے لیے حرام کر دیا، اور گائے اور بھیڑ کی چربی کو بھی ان پر حرام کر دیا، مگر جو چربی پیٹھ پر ہو یا آنتوں پر ہو یا جو ہڈیوں سے لگی ہوئی ہو۔ یہ ہم نے ان کی بغاوت اور سرکشی کی سزا دی ہے۔ جناب عیسیٰ جن حرام کو حلال کرنے کی بات کہہ رہے ہیں، شاید یہی حرام ہو جو سزا کے طور پر حرام ہوئے تھے کہ انہیں جناب عیسیٰ اطاعت اور پیروی کی صورت میں حلال کر دیں گے۔ شاید یہی حرام کا تذکرہ ہو کہ انہیں حلال کر دیا جائے گا۔ بہرحال جب بھی اصلاح کرنا مقصود ہو، کسی کی ہدایت اور ارشاد کرنا مقصود ہو، اس کو راستے پر لانا مقصود ہو، تو پھر نیچے آنے والی باتیں جو ابھی ہم بیان کریں گے ان کا خیال رکھنا، ان کی رعایت کرنا بہت ضروری ہے، جو اس آیت سے معلوم ہو رہی ہے۔ پہلی بات یہی ہے کہ جو مشترک باتیں ہیں، جو ملتی جلتی دونوں دینوں میں یا دونوں آپس میں باتیں ہیں، اصول میں مشترک ہے، انہیں قبول کر لینا چاہیے۔ مصدقاً تصدیق کرنے والے یعنی قبول کر لینا چاہیے۔ دوسری بات حتی المقدور یعنی اپنی طاقت بھر دوسروں کے مقدسات کا احترام کرنا چاہیے، واجب ہے یہ احترام کرنا۔ مصدقاً من التورات، تورات میں سے یعنی توریت کا بھی احترام کرنا واجب ہے۔ تیسری بات یہ کہ آزادی اور کھلی فضا کی بشارت اور خوشخبری دینا چاہیے، لِأُحِلَّ لَكُمْ، تاکہ میں تمہارے لیے بہت سی چیزوں کو حلال قرار دے دوں۔ اور چوتھی بات، اللہ کے قانون کے مطابق ہمیشہ حرکت کرنا چاہیے، جو بھی قدم بڑھے قانون الہی کے مطابق ہونا چاہیے۔ فاتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اس کی پرواہ کرو، اس کو خیال میں لے آؤ۔ جو پیغامات ہیں اس آیت میں، پہلا پیغام یہی ہے کہ تمام پیغمبر جتنے بھی انبیاء کرام آئے ہیں سب ایک دوسرے کو مانتے تھے، سب قبول رکھتے تھے، ان کی تصدیق کرتے تھے، ایک دوسرے کی تصدیق کرنے والے تھے۔ مصدقاً۔ دوسرا پیغام، دین ایک سلسلہ ہے جو ہمیشہ قائم رہنے والا ہے، کوئی وقتی چنگاری نہیں ہے۔ اسی لیے تمام انبیاء کرام کا ایک ہی مقصد تھا، وہ ایک ہی ہدف رکھتے تھے، اور اسی ہدف کے تحت یعنی اللہ کی اطاعت کروانا ہی سب کا مقصد تھا۔ تیسرا پیغام، محرومیت کو، ناداری کو مٹانے کا، ختم کرنے کا وعدہ کرنا، اور صحیح اور معقول طور پر آزادی دینا،
بندشوں کو معقول طریقے سے ہٹانا یہ خود پیروی کرنے والوں کا، جو اطاعت گزار ہیں، ان کے لیے یہ استقبال کا ذریعہ بنتا ہے. وہ کھلے دل سے پھر باتوں کو مانتے ہیں اور آ کے قبول کرتے ہیں. چوتھا پیغام، کچھ چیزوں کا حرام کیا جانا گزشتہ دین و شریعت میں وقتی پابندی اور سزا کے طور پر تھا، ہمیشہ کے لیے نہیں حرام قرار دیا گیا تھا کہ دائمی حرام قرار دے دیا گیا، ہمیشہ کے لیے نہیں. اللہ نے جرمانہ لگایا تھا کہ ہمیشہ کے لیے محروم نہیں کیا تھا، ایک وقت کے لیے تھا، وہ ختم ہو گیا. پانچواں پیغام، انبیاء کرام ولایت تکوینی کے مالک ہیں، اور اسی طرح عالم ہستی میں وہ تصرف کر سکتے ہیں، عالم ہستی میں وہ اپنا اثر ڈال سکتے ہیں، اپنی تاثیر چھوڑ سکتے ہیں، تاثیر گزار ہوتے ہیں وہ انبیاء کرام. لہٰذا وہ ولایت تشریعی کے بھی مالک ہیں، کیونکہ وہ قانون بناتے ہیں، قانون ساز ہیں. لہٰذا وہ تو تمام انبیاء کرام ولایت تکوینی اور ولایت تشریعی دونوں کے مالک ہیں. چھٹا پیغام یہی ہے کہ قانون بنانے کا حق یا قانون کو بدلنے کا حق صرف اللہ کے رسول کو ہے، رسول اللہ کو یہ حق حاصل ہے، یا وہ جو معجزہ، یعنی وہ رسول جو معجزہ لے کر آ رہا ہے، اس کو یہ حق حاصل ہے. کیونکہ آپ دیکھیے اسی آیت میں لِأُحِلَّ لَكُمْ، یعنی قانون کو بدلنا، قانون کو بتانا کہ میں تمہارے لیے حلال قرار دوں گا. اور اس کے بعد کیا کہا ہے اسی آیت میں، جِئْتُکُم بِآیَةٍ، میں اللہ کا معجزہ لے کر آیا ہوں، نشانی لے کر آیا ہوں. ساتواں پیغام، جو بھی تعصبی ہو، ضدی ہو، اڑا رہے اپنی ضد پہ کہ جو بھی تبدیلی آئے گی ہم اسے مانیں گے نہیں، تو یقیناً وہ متقی اور پرہیزگار نہیں ہے. باتقوی انسان کبھی ضد پر نہیں اڑتا، وہ حق کو قبول کرتا ہے. آٹھواں پیغام، تقوی کا لازمہ، یعنی اگر انسان متقی اور صاحب تقوی ہے تو متقین کے لیے لازم یہ ہے کہ وہ اپنے پیغمبر کی اطاعت کریں، ان کی فرما برداری کرنا ان پر لازم ہے، واجب ہے ان کی، یعنی اپنے رہبر، اپنے قائد کی باتوں کو ماننا، اپنے رہبر کی بات کو ماننا یہ لازم و واجب ہے. خداوند عالم کہہ رہا ہے فاتقوا اللہ واطیعونی، تقوی بھی اختیار کرو اور میری پیروی کرو، اطاعت کرنا لازم ہے. عملی پیغام، ہر صاحب عمل اور دیندار کو، خاص کر جو دین کی تبلیغ کرنے والے ہیں، ان پر لازم ہے کہ تمام مبلغ جتنے بھی دین کی تبلیغ کرنے والے ہوں، چاہے یہ مبلغ فردی ہو، گھر میں کر رہا ہو، یا اجتماعی ہو، معاشرے اور سماج میں تبلیغ کر رہا ہو، تمام مبلغین کے لیے لازم ہے کہ وہ ایک دوسرے کی تائید کریں، ایک دوسرے کی تصدیق کریں، ایک دوسرے کو قبول کریں. امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان ہے کہ 1,24,000 انبیاء آئے لیکن کسی میں اختلاف نہیں ہے، لیکن ہم دین کی تبلیغ کرنے والے دو بھی مل کر نہیں رہ پاتے. لہٰذا ہم سب کو قرآن مجید کی تعلیمات کے مطابق تمام تبلیغات کرنے والوں کو عملی پیغام جو اس آیت سے یہی ہے کہ ایک دوسرے کی تائید کریں اور ایک دوسرے کے مقصد کو لے کر آگے بڑھیں. زندگی کی کامیابی یہی ہے، آخرت کی سعادت یہی ہے. خدایا ہمیں ایک دوسرے کا احترام کرنے والوں، بخصوص مبلغین کا احترام کرنے والوں میں قرار دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.